بچوں کی عید خلیفہ امیر اہل سنت کے ساتھ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ ہمارے پیارے نبی اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ماشاءاللہ عید کا بہت ہی پیارا پروگرام کڈس مدنی چینل لے کر آ گیا ہے، جس پروگرام کا نام ہے عید، بچے اور خلیفہ امیر اہل سنت۔ بس کچھ ہی دیر میں خلیفہ امیر اہل سنت بھی تشریف لانے ہی والے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اچھا، کوئی بچہ یہ بتا سکتا ہے کہ خلیفہ امیر اہل سنت ہیں کون؟ جی ماشاءاللہ، بتائیے بھائی۔ شہزادہ امیر اہل سنت۔ شہزادہ امیر اہل سنت۔ اور تھوڑا سا آسان کر دیں، برابر والے بچے کو دیں، برابر والے بچے۔ امیر اہل سنت کے شہزادے۔ امیر اہل سنت کے شہزادے، امیر اہل سنت کے بڑے بیٹے حاجی عبید رضا عطاری، ماشاءاللہ اب سے کچھ دیر کے بعد یہاں بچوں کے درمیان تشریف لانے والے ہیں۔ اور جب وہ تشریف لائیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کر ان کو بولیں گے عید مبارک۔ بات بچے یوں، عید مبارک، غصے سے نہیں، محبت سے، پیار سے، دوبارہ عید مبارک۔ بچیاں بھی بولیں عید مبارک۔ جی، چھوٹی چھوٹی بچیاں، چھوٹی چھوٹی آوازیں آ رہی ہیں۔ چلیں جی، پروگرام کو مزید آگے کی جانب لے کے چلتے ہیں اور پروگرام میں شامل کرتے ہیں تلاوت قرآن کریم۔ عید ہماری پیاری پیاری پیاری۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإیلاف قریش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم وآمنهم من خوف۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ تو پروگرام میں ہے آج بڑے ہی مزیدار قسم کے سیگمنٹ۔ جو بچے گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آج آپ نے پورا پروگرام شروع سے لے کر آخر تک دیکھنا ہے، اور دیکھنے کے بعد آپ نے اس پروگرام میں جو باتیں آپ نے سیکھی ہیں، جو باتیں آپ کو معلومات ہو گئیں، آپ نے دوسروں کو بتانی ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ بعض بچیاں مہندیاں بھی لگا کے آئی ہیں، دکھائیں بھائی۔ ارے واہ بھائی واہ، ماشاء اللہ بھائی، مہندیاں بھی لگی ہیں، اور بچے اچھے اچھے کپڑے پہن کر آئے ہیں، بعد نالے پاک ماشاءاللہ سجا کر آئے ہیں ماشاءاللہ۔ عید کے کتنے دن ہوتے ہیں؟ اچھا، یہ والی عید کو بولتے کیا ہے، نام کیا ہے؟ جی، بات بولیں چھوٹی عید، میٹھی عید۔ اچھا، میٹھی عید کیوں بولتے ہیں؟ کیونکہ عیدی ملتی ہے کہ اس سے میٹھی میٹھی چیزیں کھاتے ہیں۔ گھر میں کیا بنتا ہے آج کے دن؟ خاص طور پہ ایک خاص ڈش بنتی ہے عید کے دن، کوئی بچی بتائے گی؟ عید آئی، خوشیاں ہیں، مسکراہٹ ہے۔ کیا بنتا ہے بھائی آج کے دن؟ شیر خورما۔ شیر خورما۔ یہ کیا ہوتا ہے شیر خورما؟ میٹھا۔ میٹھا ہوتا کیا ہے یہ میٹھا؟ کون بچہ بتائے گا؟ جی پیچھے والے کو، پیچھے والے کو۔ بہت میٹھا ہوتا ہے۔ بہت میٹھا ہوتا ہے، لیکن ہوتا کیا ہے یہ نہیں بتا پا رہے بچے۔ ان کو دیں آگے والے کو، آگے والے کو۔ جی میرے بچے۔ کھیر ہوتی ہے، کھیر ہوتی ہے اور پوڑیاں ہوتی ہے۔ پوری ہوتی ہے بھائی، حلوہ پوری وغیرہ کی طرف چلے گا۔ شیر خورما ہوتا کیا ہے؟ اب دیکھیں، نام تو بہت سنا ہے، لیکن یہ چھوٹے چھوٹے بچے، ان کو ایک ایک چیز دکھانا پڑے گی۔ بڑے بچے سے لے لیتے ہیں، چلیں
شاہ صاحب شیر خورما میٹھی ڈش ہوتی ہے. شیر تو شکر شیر یہ ٹھیک ہے. مٹھاس کے ساتھ. صحیح ہے. اس کے اندر سویاں بھی ہوتی ہیں, دودھ بھی ہوتی ہیں, میٹھی میٹھی چیز ہوتی ہے. میٹھی میٹھی چیز ہے. جی پیارے بچوں, شیر خورما اسے کہتے ہیں. تو عید جب آتی ہے تو خوشیاں ہوتی ہیں, اور یہ جو مسلمان ہیں جنہوں نے روزے رکھے ہیں, اللہ تعالیٰ ان نیک لوگوں کے صدقے میں ہمیں عید کا تحفہ عطا فرماتا ہے. ٹھیک ہے. اور جن بچوں نے روزے رکھے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے. جن بچوں نے نماز پڑھی ہے, جن بچوں نے روزے رکھے ہیں وہ ہیں اچھے بچے. جنہوں نے روزے رکھے ہیں وہ ہیں اچھے بچے. جن بچیوں نے نمازیں پڑھی ہیں وہ ہیں اچھے بچے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو پیارے بچوں, جو کام آپ نے رمضان شریف میں کیے ہیں وہ کام اچھے کام آپ نے رمضان کے بعد بھی کرنا ہے. اور بچوں کا ذہن یہ ہونا چاہیے, آپ نے سنا بچے کورے کاغذ ہوتے ہیں؟ نہیں, چلیں تھوڑے سے بڑے ہوں گے تو شاید آپ یہ سنیں گے کہ کورا کاغذ. کورا کاغذ کیا ہوتا ہے کہ اس کے اوپر خالی کاغذ, کیا خالی کاغذ, اب اس کے اوپر جو لکھ دیں, اس کے اوپر جو لکھ دیا جائے. اگر خالی کاغذ ہے, بچے جو ہیں ان کو مثال دی جاتی ہے یہ جو ہے وہ ایک کورا کاغذ ہے, خالی کاغذ ہے, یعنی اس کے اوپر کچھ بھی نہیں لکھا ہوا. اب اس پر آپ نے اچھی چیزیں لکھوانی ہیں, تلاوت یہ پڑھتے رہیں, نعت, مناقب, نعرے, کڈس مدنی چینل کی پویم. اور بعض بچے جو ہے اپنے دماغ کے اندر, اب وہ دیکھتے ہیں ڈرامے دیکھ رہے ہوتے ہیں, فلمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں, گانے سن رہے ہوتے ہیں, الٹی پویم سن رہے ہوتے ہیں, تو جب دیکھا یہی ہے, سنا یہی ہے, تو زبان سے بھی یہ نکلے گا. اچھا دیکھیں گے تو اچھا بولیں گے, اچھا دیکھیں گے اچھا بولیں گے, اچھا سنیں گے تو اچھا. تو بس آپ نے اچھا دیکھنا ہے, اچھا سننا ہے. تو ماشاءاللہ پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں عید. اس پروگرام کو مزید آگے کی جانب بڑھاتے ہیں اور ایک کلام شامل کرتے ہیں. عید ہماری پیاری پیاری پیاری, صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. میری الفت مدینے سے یوں گی نہیں, میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے. میری الفت مدینے سے یوں گی نہیں, میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے. مدینے کی جانب نہ کیسے کہ جو مدینے کی جانب نہ کیسے کہ جو, میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے. میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے. پھر مجھے موت کا کوئی خطرہ نہ ہو, موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو, موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو. کاش سرکار ایک بار مجھ سے کر گئے, کاش سرکار ایک بار مجھ سے کر گئے. اب تیرا جینا مرنا مدینے میں ہے. جب نظر سوئے روانہ ہوئی, ساتھ دل بھی گیا, ساتھ جا بھی گئی, ساتھ دل بھی گیا, ساتھ جا بھی گئی. میمونی ابرار ہو گیا کس کی
مدینے میں ہے میرا سارا احساس مدینے میں ہے میری الفت مدینے سے یوں ہی لگے تیرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے مدینے کی جانب نہ کیسے چوم مدینے کی جانب نہ کیسے چوم میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ تشریف لے کر آ رہے ہیں خلیفہ امیر علیہ سنت حاجی عبید رضا اتاری دامت برکاتہم العالیہ، ماشاء اللہ، زبردست زبردست زبردست۔ اے جانشین میرے اہل سنت جانشین میرے اہل سنت تو ستار گے سلامت تو ستار گے سلامت تجھ پر رب کی رحمت ہے جانشین میرے اہل سنت جانشین میرے اہل سنت تو ستار گے سلامت تجھ پر رب کی رحمت ہے جانشین میرے اہل سنت ماشاء اللہ ماشاء اللہ، آپ سب کو عید مبارک ہو، تقبل اللہ منا و منکم۔ سبحان اللہ، خیر مبارک، اور ہماری طرف سے بھی عید مبارک، خیر مبارک۔ تقبل اللہ منا و منکم۔ اچھا یہ آپ نے پڑھا، یہ کیا ہے تھوڑا یہ بتا دیں۔ یہ دعا دینا سنت ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان جب ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد دیتے تو وہ اس طرح کہتے تقبل اللہ منا و منکم۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، تشریف رکھیں۔ اور پیارے بچوں، اللہ آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ جب بھی عید کی مبارکباد دیں تو آپ نے یہ دعا بھی پڑھنی ہے، اور یہ ایک دعا دینی ایک دوسرے کو۔ ماشاءاللہ، جانشین امیر علیہ سنت حاجی عبید رضا اتاری دامت برکاتہم العالیہ ابھی چھوٹے چھوٹے بچوں کے درمیان جو موجود ہیں، اور گھر پہ بھی جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اس پروگرام سے انشاءاللہ تعالیٰ بہت کچھ سیکھیں گے۔ اور جو گھر پہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے پروگرام میں ان کو شامل کروائیں کہ بھائی پروگرام دیکھیں، اور جب وہ پروگرام سے اٹھیں گے تو بڑے ان سے پوچھیں کہ آپ نے کیا سیکھا۔ تو اس انداز سے بھی عید منائی جا سکتی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ایک اچھے آسان والے الفاظ میں ایک سیگمنٹ ہوں گے، ایکٹیویٹیز وغیرہ ہوں گی۔ تو ماشاءاللہ کڈز مدنی چینل نے ایک بچوں کے لیے بہت اچھا پروگرام تیار کیا ہے جس کا نام ہے بچے عید اور خلیفہ امیر علیہ سنت۔ ماشاءاللہ عید کا سماں ہے، اور یوں ہے کہ عید والے دن بچے بڑا اہتمام کرتے ہیں، بچے بھی اور بچیاں بھی تیار بہت ہوتے ہیں، اور یہ تیاری ہے رمضان سے پہلے خریداری وغیرہ کا سلسلہ ہوتا ہے، اور عید والے دن بچے بہت اچھے انداز سے تیار ہوتے ہیں۔ بعض چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، اچھے کپڑے پہنے ہوتے ہیں، بعض امام شبی لگائے ہوئے ہوتے ہیں، تو ان کو دیکھ کر بھولا کیا جائے عید والے دن۔ بعض میں مہندی لگا کر آئی ہوتی ہیں بچیاں، وہ مہندی بھی دکھا رہی ہوتی ہیں۔ یعنی یہ کہ بچے جو نا وہ ایک طرح سے ان کو تیار ہو کر آتے ہیں تو یہ اچھے لگتے ہیں، پیارے لگتے ہیں، تو یہ آپ کی مراد یہ کہ نظر لگنے کا جی خطرہ ہاں، ہوتا یہ ہے کہ اب ان کو دیکھ کر بولیں کیا، بعد میں اچھے لگ رہے ہو، بہت اچھے لگ رہے ہو، یہ بھی جملے ہیں، لیکن بولنا کیا چاہیے؟ اس کو بولنا تو یہ چاہیے ما شاء اللہ۔ زبردست زبردست۔ کیا بولنا چاہیے بچوں؟ اب یہ کوئی گھڑی دکھا رہے تو کیا بولیں؟ ما شاء اللہ۔ کپڑے دکھا رہے ہیں تو ما شاء اللہ۔ اچھا جی، اب یہ ہے کہ ماشاء اللہ بھی کہیں، اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ نظر کے بھی بڑے معاملات ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ یہ بھی سنا ہے کہ والدین کی بھی نظر لگ جاتی ہے، اپنی بھی نظر لگ جاتی ہے۔ نظر نہ لگے، جس طرح عید کے دن جو ہے 7 خیریت سے گزر جائیں، آگے کے دن بھی اچھے انداز سے گزر جائیں، کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں اس میں یہ ہے کہ اب یہ ظاہر ہے کہ جو بچے ہیں بڑے جو ہے نا وہ یہ کر سکتے ہیں کہ یا یہ کہ جو سمجھدار ہیں ان کے دل میں جب یہ خیال گزرے نا نظر کا، تو اس وقت وہ سورہ قریش پڑھ لیں، تو انشاءاللہ الکریم اس کی برکت سے نظر اثر انداز نہیں ہوگی۔ ماشاء اللہ، یعنی یہ کہ نظر نہیں لگے گی۔ زبردست زبردست۔
ماشاءاللہ. آئیے سبحان اللہ. مزید پروگرام کو آگے کی جانب لے کے چلتے ہیں اور ایک کلام شامل کرتے ہیں. عید ہماری پیاری پیاری پیاری. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. واہ کیا جو دو کرم شہبت تیرا. واہ کیا جو دو کرم ہے شہبت تیرا. نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. فرش والے تیری شوکت کونوں کیا جانے. فرش والے تیری شوکت کونوں کیا جانے. اس عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا. اس عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا. واہ کیا جو دو کرم ہے شہبت تیرا. اور میں تو مالک ہی کہوں گا کہ گو مالک کے غبی. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ گو مالک کے غبی. یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. واہ کیا جو دو کرم ہے شہبت تیرا. اور تیرے قدموں میں جو گئے تیرے قدموں میں جو گئے غموں کیا دیکھے. آقا تیرے قدموں میں جو گئے غموں کیا دیکھے. کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا. کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا. واہ کیا جو دو کرم ہے شہبت تیرا. تیری سرکار میں لاتا ہے رضا سے کو شفیع. تیری سرکار کا تیری
سرکار میں لاتا رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا آقا جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا واہ کیا جو تو کرم ہے شگفت تیرا آقا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا سبحان اللہ ماشاء اللہ. تو پیارے بچوں آئیے اپنے پروگرام کو مزید آگے کی جانب بڑھاتے ہیں اور شامل کرنے لگے ہیں ایک اور سیگمنٹ جس کا نام ہے ہمارے سوالات. عید ہماری پیاری پیاری پیاری. اس سیگمنٹ میں ہوگا یہ کہ یہاں پر جو بیٹھے ہوئے بچے ہیں اور بچیاں ہیں کچھ سوالات لے کر آئے ہیں اور جو کہ خلیفہ امیر سنت سے انشاءاللہ تعالی عرض کریں گے. جی پہلا سوال کون کرنے جا رہا ہے؟ غصے کے وقت کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ دیکھیں غصہ جو ہے نا یہ آنا تو ایک بندے کے اختیار میں نہیں ہوتا، نہ بندے نہ بچے کے اختیار میں. اب یہ ہے کہ غصے میں جو بندہ حرکت کرتا ہے نا، بندہ یا بچہ بڑا چھوٹا جو بھی، وہ خطرناک ہے. تو جب بھی غصہ ہے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پڑھ لینا چاہیے. اچھا بعض چھوٹے بچے ہیں وہ بھی بڑا غصہ کرتے ہیں. بعض بچے بیٹھ کے نیچے چرپائی کے نیچے چلے آتے ہیں غصے میں، چھپ بھی جاتے ہیں. ایسے ایسے معاملات بھی کر رہے ہیں. چھپنا ایک الگ ہے اور دوسروں کو مارنا جو ہے نا وہ ایک الگ ہے. ہاتھ بھی چل رہے ہوتے ہیں، بعض ہاتھ بھی چل رہے ہوتے ہیں. نہیں بالکل ایسا نہیں کرنا چاہیے. اب اگر یہ ہے کہ سامنے والے نے غلط بول دیا، کسی نے برا بھلا کہہ دیا، غصہ آ گیا تو اس کو درود شریف پڑھ لیں. غصہ ضد نہیں کرنی چاہیے. ایک اور سوال کون کرے گا؟ نیکی کے کام میں سستی آ جاتی ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ سستی دور کرنی چاہیے اور نیکی کا کام کرتے رہنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اے اللہ یہ سستی دور فرما. امین. اچھا جیسے مدرسے جانا ہے، امی اٹھا رہی ہیں تو یہ اسکول جانا ہے یا کہیں جانا ہے صبح اٹھ کر، تو اس وقت سستی ہو رہی ہے، پڑے ہوئے ہیں، لیکن جس دن چھٹی ہوتی ہے نا اس دن سب کو اٹھا دیتے ہیں. ایسا جو کام کی چیزیں اس وقت جو سستی آ رہی ہے. اصل میں یہ جو بچے پڑھائی کے چور ہوتے ہیں نا، جن کو انہیں پڑھائی میں مزہ نہیں آتا، وہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ چھٹی والے دن جو ہے نا وہ بالکل وہ جلدی اٹھ جاتے ہیں اور آگے میں کو کھانا. اور جس دن چھٹی نہیں ہوتی اس دن جو نا یہ پڑے رہیں گے. آنکھ کھل بھی گئی ہے پھر بھی پڑے رہیں گے، حالانکہ چونکہ عادت بنی ہوئی کہ اس ٹائم اٹھنا ہے پھر بھی پڑے رہیں گے، جان بوجھ کے نہیں اٹھیں گے. یہ ہے. اور رات بھی جلدی نہیں سوئیں گے. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو خیر ہمیں جو ہے نا وہ سستی نہیں کرنی چاہیے. چھٹی والے دن بھی جلدی اٹھنا چاہیے اور جس دن چھٹی نہیں ہوتی اس دن جو ہے وہ جلدی اٹھنا بھی ہے اور چاقو چوبند بھی رہنا ہے. نہیں بالکل الرٹ رہنا ہے. زبردست زبردست، بہت اچھی بات ہے. بہت یعنی والدہ اٹھائیں اس سے پہلے اٹھ جائیں. اچھا اٹھنا بھی ہے، اٹھ گئے لیکن پھر بھی اٹھ نہیں رہے، 2 مرتبہ اٹھنا ہے. اب آنکھ کھلی ہوئی ہے، آنکھ کھلی ہوئی. پاؤں نہیں کھلے. جی تو آنکھ کھلی نا پاؤں نہیں کھلے تو اس میں پاؤں بھی کھول دیں اپنے اور کھڑے ہو جائیں، بیٹھ جائیں. تو فجر کے لیے اٹھے تو پھر نہ سوئیں. زبردست زبردست، بہت اچھی بات آپ نے شاہ فرمائی. تو یہ بچوں آپ لوگوں کی تربیت بھی ہو رہی ہے اور جو باتیں آپ کو بتائی جا رہی ہیں، بعض بچوں کی شرارتیں ہیں لیکن ان کو دور کرنا ہے اور جو اصلاح کی باتیں بیان کی جائیں گی انشاءاللہ ان پر عمل کریں گے انشاءاللہ الکریم. ایک اور بچے. جی میرے بچے. پیارے خلیفہ امیر سنت، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ رمضان کے مہینے میں تو مساجد میں بہت زیادہ رونقیں ہوتی ہیں، لیکن بقیہ سال رمضان کے علاوہ اتنی رونق نہیں ہوتی. واقعی کہ رمضان میں جو ہے نا وہ رونق ہو جاتی ہے اور رمضان میں بھی شروع میں رونق ہوتی ہے. بدقسمتی یہ ہماری کہ پھر آہستہ آہستہ یہ رونق ختم ہوتی جاتی ہے. پھر یہ کہ عید والے دن جو ہے نا وہ ٹھیک ٹھاک لوگ آتے ہیں، پھر وہی مسجد کا رخ نہیں کرتے بس. تو اللہ کرے کہ ہم جو ہے وہ صرف رمضان میں نہیں، رمضان کے شروع میں نہیں، بلکہ پورا رمضان اور رمضان کے صدقہ و طفیل پورے مزید جو 11 ماہ
ہم جو ہے نا مسجدوں کا رخ رکھیں، مسجدوں میں آئیں، مسجدوں کی حاضری دیں اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں۔ جزاک اللہ۔ ماشاء اللہ۔ اچھا، بعض بچوں نے رمضان میں بہت اچھے اچھے کام بھی کیے ہیں، بعض بچوں نے رمضان شریف میں قرآن پاک بھی ختم کیے ہیں، بعض بچوں نے نماز تہجد بھی پڑھی ہے، اب روزے بھی رکھیں، جو اچھے اچھے کام بچوں نے رمضان میں کیے ہیں اب وہ عید کے بعد بھی جاری رہیں، یہ آسانی سے ہو جائے، اس بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں۔ اب دیکھیں اس میں ہر کام تو عید بعد جاری نہیں رہ سکتا، کیونکہ وہ دیکھا جائے تو چونکہ رمضان کا ایک اپنا ہی ایک مزہ ہے، ایک الگ پورا معمول ہوتا ہے نا، پورا زندگی کا معمول جو ہے نا وہ تبدیل ہو جاتا ہے، صحیح، نظام زندگی پورا چینج ہو جاتا ہے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جو چیزیں رمضان میں ہم کر رہے تھے من و عن جو ہے نا بھی آئی نہیں ایز اٹ از جو ہے نا ہم کیا کہتے ہیں کہ رمضان کے علاوہ بھی کر سکیں، تو بظاہر یہ ایک مشکل ہے، چونکہ رمضان کے بعد اپنے اسباق کی بھی تیاری کرنی ہوتی ہے، سبق وغیرہ بھی پڑھیں گے، ٹھیک، تو یوں بھی ہوگا۔ البتہ یہ ہے کہ جو اعمال رمضان میں کرتے تھے نا، جو نیک کام کرتے تھے، جو اچھے کام کرتے تھے، تو جو عام دنوں میں ہو سکتے ہیں ان کو تو کرتے رہنا چاہیے۔ اسکول کا جو سبق ہے، مدرسے کا جو سبق ہے، وہ بھی نہیں چھوٹنا چاہیے، اور یہ بھی کرنا ہے، کیونکہ رمضان میں جو ہے وہ اسکولوں میں بھی کام کم ملتا ہے نا، پڑھائی بھی یوں کم ہوتی ہے۔ بعض لوگ عید کے دن بھی اپنے رشتہ داروں سے ناراض رہتے ہیں، ان کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ عید کا دن جو ہے نا وہ مبارک دن ہوتا ہے۔ عید کا دن کون سا دن ہوتا ہے؟ مبارک دن۔ تو اس دن بھی جو ایک دوسرے سے ناراض رہتے ہیں تو یہ تو اور بری بات ہے، یہ تو ویسے خوشیوں کا دن ہے، تو اگر ناراضی تھی بھی تو اس دن کے صدقے ان کو معاف کر دینا چاہیے اور دوستی کر لینی چاہیے اور ناراضی ختم کر دینی چاہیے۔ پیارے جانشین امیر اہل سنت، آپ سے یہ میرا سوال ہے کہ بعض اوقات امی ابو ہمیں غلط ڈانٹ دیتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہے کہ بعض دفعہ غلطی کسی کی ہوتی ہے، ڈانٹ کسی اور کی پڑ جاتی ہے، تو یہ بھی میں نے تو کیا ہی نہیں ہے۔ اب دیکھیں دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ غلطی جو ہے نا وہ چھوٹے بھائی نے کی اور بڑے بھائی کو ڈانٹ پڑی، ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ غلطی جو ہے نا وہ کی ہے اور ڈانٹ پڑی ہے۔ اچھا بچہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں نے غلطی نہیں کی، اب اگر بچہ جسے یہ سمجھ گیا کہ میں نے غلطی کی ہے تو ظاہر ہے کہ پھر اس کو بچہ کوئی نہیں کہے گا، اس میں اتنی کوئی شدھ بدھ ہوتی تو بچہ نہیں کہیں گے نا، تو ساری دکان اس کو نہ سونپ دے بچے کو، چل بھائی تو آج سے جو نا کاروبار چلا، یہ کام کر، بچہ تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ دیکھو بچوں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بچے جو نا غلطی کرتے ہیں، ہم سے غلطیاں ہوتی ہے اور ہمارے بڑے جو نا ہمیں ڈانٹتے ہیں یا ہمیں کہتے ہیں، اب ہمیں کیا لگ رہا ہوتا ہے ہم نے اسے کیا غلط کام، ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہے، تو ایسا نہیں ہوتا کہ ہمارے بڑے جو بھی ڈانٹتے ہیں وہ ہماری بھلائی کے لیے ڈانٹتے ہیں، ہماری اچھائی کے لیے ڈانٹتے ہیں، ہماری تربیت کے لیے ڈانٹتے ہیں، تو کبھی بھی والدین یا دادا دادی یا نانا نانی یا تایا اور ماموں وغیرہ ڈانٹیں یا خالہ اور پھوپھی اگر ڈانٹیں یا کچھ سمجھائیں تو ان کی بات بالکل توجہ سے سننی ہے۔ سبحان اللہ۔ ایسے ایک امیر السنت سے سوال ہوا تھا کہ چھوٹا بھائی تھا، ایک بڑا بھائی تھا، تو چھوٹے بھائی نے کہا میرا بڑا بھائی مجھ پہ روب ڈالتا ہے تو میں کیا کروں، تو امیر السنت نے فرمایا آپ ان کے روب میں آ جائیں، تو اگر بڑے جو ہے اگر آپ کو سمجھا رہے ہیں تو آپ نے سمجھ جانا ہے۔ اور کون سوال کرے گا؟ ہمارے پیارے جانشین اہل سنت، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ عید ہمیں کیسے گزارنی چاہیے؟ دیکھیں عید جو ہے نا وہ جس طرح رمضان میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے تو عید والے دن بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، کیونکہ عید والے دن ہم روزہ تو نہیں رکھتے، کیونکہ عید والے دن روزہ رکھنا کیا ہے؟ حرام، گناہ کا کام ہے۔ عید والے دن روزہ رکھنا کیا ہے؟ حرام ہے۔ حرام کام کیا ہوتا ہے؟ گناہ، ٹھیک ہے؟ تو عید والے دن وہ روزہ تو نہیں رکھ سکتے، البتہ ہے کہ دیگر کام تو ہم کر سکتے ہیں نا، درود شریف پڑھ سکتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کر سکتے ہیں، نوافل پڑھ سکتے ہیں اگر مکروہ وقت نہ ہو تو یوں ہمیں جو ہے وہ دیگر کام کرنے چاہیے، اور والدین جہاں لے جائیں رشتہ داروں کے گھر تو وہاں جانا چاہیے، اور اگر کوئی رشتہ دار ملنے کے لیے آئیں تو انہیں ویلکم کرنا چاہیے، اور اس میں والدین کا جو ہاتھ بٹانا چاہیے، جیسے والدین کچھ کھانا وغیرہ ان کو دے رہے ہوں، کچھ رکھ رہے ہوں تو اس میں ہمیں ہاتھ بٹانا چاہیے۔ آپ کا نام کیا ہے؟ جنید۔ جی جنید بھائی، سوال کیا ہے؟ آپ کو کون سی کتاب پسند ہے؟ آپ کو کون سی کتاب پسند ہے؟ قرآن شریف۔ ماشاءاللہ جانشین امیر سنت کی گفتگو ماشاءاللہ بچے سن رہے ہیں اور سیکھ بھی رہے ہوں گے۔ اپنے پروگرام کو مزید آگے کی جانب بڑھاتے ہیں اور ایک اور سیگمنٹ ہے
اور ہمارے ایک بچے جو انشاءاللہ بیان سنائیں گے. بیان کا ٹاپک ہے رمضان سے کیا سیکھا. عید ہماری پیاری پیاری پیاری. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. پیارے بچوں اور کڈس مدرسے کے ناظرین، رمضان شریف کا بابرکت مہینہ اب ہم سے رخصت ہو چکا ہے، لیکن اس مہینے نے ہمیں بہت کچھ سکھایا ہے. آئیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ رمضان شریف ہمیں کیا کیا سکھا کر گیا ہے. پیارے بچوں، رمضان ہمیں نماز کی پابندی سکھانے آیا تھا. جیسے ہم رمضان میں وقت پر جماعت کے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے، ویسے ہی اب بھی ہمیں نماز کی پابندی کرنی ہے اور پابندی رکھنی ہے. پیارے بچوں، بات کی جائے صبر کی تو رمضان صبر سکھانے آیا تھا. جیسے ہم روزے کی حالت میں دوسروں کی باتوں پر غصہ نہیں کرتے تھے، صبر کرتے تھے، ویسے ہی اب بھی ہمیں ہر حال میں صبر کرنا ہے. پیارے بچوں، رمضان قرآن پاک کی تلاوت کا مہینہ ہے. جس طرح ہم رمضان میں دل لگا کر قرآن پاک پڑھتے تھے، اب بھی ہمیں روزانہ قرآن پاک پڑھنے کی عادت بنانی ہے. رمضان نیکیوں کا مہینہ ہے. ہم نے رمضان میں خوب نیکیاں کی، صدقہ و خیرات کیا، بڑوں کا ادب کیا، چھوٹوں سے پیار کیا. اب رمضان کے بعد بھی نیکیوں کا یہ سلسلہ جاری رکھنا ہے. پیارے بچوں، رمضان میں ہم نے عبادتیں کر کے اللہ پاک کو خوش کرنے اور راضی کرنے کی کوشش کی. اب بھی ہمیں یہی کوشش جاری رکھنی ہے اور ہمارا ہر عمل اللہ پاک کو راضی کرنے والا ہو. اور پیارے بچوں اور کڈس مدرسے کے ناظرین، رمضان میں ہم نے جھوٹ، غیبت، چغلی، حسد اور دوسرے گناہوں سے بچنے کی کوشش کی، تو اب بھی ہمیں ان سب برے کاموں سے دور رہنا ہے. تو پیارے بچوں اور کڈس مدرسے کے ناظرین، رمضان شریف کا مہینہ نیک انسان بنانے کے لیے آیا تھا. کس طرح ہم نے نیک بننا ہے یہ درس دینے آیا تھا، یہ سکھانے آیا تھا. ہمیں نیک انسان بھی بننا ہے. اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں نیک بنائے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جانشین امیر السنت، یہ ہے کہ رمضان رحمت برکت والا مہینہ تھا. بعض بچے نماز وغیرہ پہ اس قسم کے معاملات میں پڑھے کہ گھر والے دیکھ کر خوش ہوئے. رمضان کے بعد بھی اپنی روٹین کو اچھا رکھا. بالکل. رمضان کے بعد بھی جو ہے وہ جو عبادات اب رمضان میں کر رہے تھے، جیسے نماز، تلاوت، ذکر و اذکار وغیرہ، تو رمضان کے بعد بھی یہ چیزیں رکھنی ہیں انشاءاللہ الکریم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. پروگرام ہمارا جاری و ساری ہے. ایک اور سیگمنٹ شامل کرنے لگے ہیں جس کا نام ہے کیا صحیح کیا غلط. عید ہماری پیاری پیاری پیاری. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ یہاں پر کچھ لائنیں لکھی ہوئی ہیں. اچھا، یہ پوری لائن ہے، ٹھیک ہے، ایک لائن ہے، اور پھر ادھر یہ پڑھتے پڑھتے آپ نے یہاں پہ رک جانا ہے. اب یہ جو لائن ہے، یہ جو بات ہے، یہ اس کے آگے کیا بات کہنا چاہیے، صحیح یا غلط، کیا کہنا چاہیے، وہ آپ نے یہاں پر اس طرح کر کے لگا دینا ہے. ٹھیک ہے جی. غلط کہنا ہے تو غلط، صحیح کہنا ہے تو صحیح. جی، کون بچہ آ رہا ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. خوشیاں ہیں، مسکراہٹ ہے. آپ کو پتا ہے کیا صحیح کیا غلط؟ ادھر سے اٹھا کے آپ نے ادھر لگا دینا ہے. ٹھیک ہے. اب پہلے سن تو لیں ہیں کیا لکھا ہوا ہے. لکھا ہوا کیا ہے؟ ٹھیک ہے. عدنان اور فہد دونوں دوست تھے، ہمیشہ ساتھ کھیلتے، ایک دوسرے کا خیال رکھتے تھے. کیا کہیں گے؟ صحیح. یہ آ گیا صحیح. ان کا جواب کیا ہوا؟ زبردست زبردست. یہ جو بات ہوئی ہے اس سے ہمیں سیکھنے کو مل رہا ہے کہ عدنان اور فہد دونوں دوست تھے، تو کیا کہیں گے؟ ایک دوسرے کا خیال رکھتے تھے. خیال رکھنا کیا ہے؟ صحیح ہے نا. ٹھیک ہے، صحیح ہے. ہمیں بھی ایک دوسرے کا پھر خیال رکھنا ہے. ایک دن کسی معمولی بات پر دونوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا. کیا کہیں گے بھائی؟ غلط. غلط. سیدھے ہاتھ سے. غلط کیوں کہا آپ نے میرے بچے؟ کیونکہ ان دونوں نے جھگڑا کیا تھا. اور جھگڑا کرنا اچھی بات نہیں ہے. ماشاء اللہ. تشریف رکھیے. اب کون سا بچہ آئے گا؟ ادھر سے آپ نے صحیح یا غلط اٹھانا ہے. پہلے آپ سن تو لیں ہیں کیا؟ فہد نے غصے میں آ کر عدنان کو دھکا دے دیا. کیا ہوگا؟ غلط. یہ زبردست میری بچی، پیاری سی بچی. یہ ہو گیا غلط. غلط کیوں کہا؟ کیونکہ نا
फहद ने ना गलत काम किया। बिल्कुल ये गलत है धक्के देना। ठीक है, और कौन बच्चा आएगा? आप आ जाए मेरे बच्चे, आप आए जल्दी जल्दी। झगड़ा ना हो देखो मिलजुल के खेले। सुनिए भाई, लाइन सुनिए। अदनान ने भी बदला लेने के लिए फहाद को बुरा भला कहा। सही या गलत? गलत क्यों लगाया आपने? क्योंकि अदनान ने उसको बुरा बुरा कहा। गलत काम किया ना। हाँ बिल्कुल। अब ये कि हमें अगर कोई धक्का दे तो हमें उसको बुरा भला नहीं कहना, ठीक है? क्या करना है फिर? माफ करना है, सब्र करना है, सब्र करना है और माफ करना है। वाह भाई वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। एक और बच्चे आ जाएं, आप आ जाओ। बच्चों में क्या गुदगुदाहट है, झगड़ा दोनों नाराज होकर अलग हो गए। गलत। दोनों नाराज होकर अलग हो गए। गलत? ये सही? गलत। गलत। आप इरशाद फरमाइए। नाराजगियां भी बहुत हैं बच्चों में, दोस्तियां आप होती चूंकि हैं, एक यूं दूसरे दोस्ती से- कर रहे होते हैं। कैसे कर रहे होते हैं? यूं दोस्ती कर रहे होते हैं और फिर कुट्टी भी यूं कर लेते हैं, कुट्टी। नहीं ये है कि वो कि नाराज जो है ना, वो नाराज हुए ये भी गलत हुआ और अलग हो गए ये भी गलत हुआ। हालांकि इन दोनों की दोस्ती थी, शैतान ने इन दोनों को लड़वा दिया। शैतान कामयाब हुआ तो दोनों शैतान की बातों में आकर लड़ पड़े और अलग हो गए और नाराज हो गए दूसरे से। तो हमें शैतान की बातों में नहीं आना और हमें एक दूसरे से नाराज नहीं होना। जबरदस्त। अब कौन बच्चा आएगा? आप आए, आप आए। आपने बताना है सही है गलत। ठीक है मेरे बच्चे, सुनिए पहले। कुछ देर बाद फहाद घर गया तो उसे एहसास हुआ कि दोस्ती बहुत कीमती होती है। सही या गलत? हाँ शाबाश। शाबाश शाबाश जी। अगर नाराजगी हो जाए तो एहसास होना चाहिए कि बिल्कुल एहसास होना चाहिए। जबरदस्त। अब कौन बच्चा आएगा? आ जाइए मेरे बच्चे, आ जाइए। भाई आपके लिए बात यह है, आप सुनिए क्या बात बोली जा रही है। और गुस्से में कोई फैसला करना अच्छा नहीं होता। सही या गलत? गलत। लगाइए फिर गलत। और गुस्से में कोई फैसला करना अच्छा नहीं होता। इधर सही बोलेंगे गलत? छुपा के लगा लिएगा, छुपा के नजर ना, जल्दी जल्दी। सुभान अल्लाह, ये हो गया सही। अब कौन बच्चा आएगा? चलो आप छोटी वाली, छोटी। उसने अपनी अम्मी से मशवरा किया तो अम्मी ने कहा, बेटा सच्चे दोस्त वही होते हैं जो गलती मानकर सुलह कर लें। क्या कहेंगी? सही। माशाअल्लाह। लगाइए भाई सीधे हाथ से। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। जबरदस्त जबरदस्त। जबरदस्त। तो प्यारे बच्चों, ये है हमारा प्रोग्राम ईद बच्चे और खलीफा अमीरुल सुन्नत। माशाल्लाह इस अंदाज से जो ईद मनाई जा रही है। चलें जी, कुछ सवालात की जानिब बढ़ते हैं जी। उस्सैद भाई, कुछ बच्चे ईद पर भी लड़ना शुरू हो जाते हैं, तो इसमें क्या करना चाहिए? देखिए अभी हमने अदनान और फहद का ये सारा देखा है। अभी कहानी दी ये तो आम दिनों का था। आम दिनों में भी जो है ना वो लड़ाई करना गलत है ना, और सुलह करना क्या है? सही है। और गुस्से में आकर धक्का देना हाँ गलत है ना, और गुस्सा ना हो तब धक्का देना ये भी गलत है। बुरा भला कहना ये भी गलत है। तो जब आम दिनों में अभी हमने ये सबक पढ़ा, अभी हमने सही और गलत ये क्या, तो ज़ाहिर ये सब सिखाने के लिए तो ज़ाहिर है कि ईद का दिन हो या कोई भी दिन हो, हमें जो है वो लड़ाई नहीं करनी चाहिए। जबरदस्त जबरदस्त। और कोई बच्चा अगर सामने से कोई लड़ाई करे, कोई और अगर बच्चा लड़ाई करे, तब भी हमने लड़ाई नहीं करनी, हमने कोई इस पर रिप्लाई नहीं देना। जबरदस्त। वही है लड़ाई लड़ाई माफ करो, बिल्कुल अपना दिल साफ करो। सेगमेंट शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है एक लफ्ज एक शेर। ईद हमारी प्यारी प्यारी प्यारी। और इस सेगमेंट का तरीक़ेकार ये होगा, ये हमारे नातखां बच्चों के साथ होगा। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली। जो अल्फाज दिए थे याद हैं? जी। अब देखते हैं किस अंदाज से याद हैं। आपको अशार दिए थे, अब उन्हीं अशार में से खलीफा अमीरुल सुन्नत जो है आपको एक लफ्ज बताएंगे और आपने
ایسا شعر پڑھنا ہے کہ یہ لفظ اس شعر میں آتا ہو، اور جواب درست دینے والے کو یعنی شعر صحیح پڑھنے والے کو 2 نمبر دیے جائیں گے۔ تو تیار ہیں میرے بچوں؟ جی۔ محمد آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ ایک طرف ہیں ہمارے بچے مجتبی طاری۔ مجتبیٰ طاری، دوسری طرف حسنین نژاد طاری۔ مجتبیٰ طاری نے 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں۔ سبحان اللہ۔ محمد مصطفیٰ سب سے آخری، محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، محمد مصطفیٰ سب سے آخری، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدینے نظر میں کیسے سمائیں گے پھول جنت کے، کہ بس چکے ہیں مدینے کے خار آنکھوں میں۔ سبحان اللہ۔ دل چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ سبحان اللہ۔ بچہ 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 تیری بچہ نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ۔ کونین کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین کے خاطر تمہیں سرکار بنایا۔ سبحان سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ۔ باغ صبح تہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے۔ سبحان اللہ۔ آخری شعر یہ فیصلہ کر دے گا کون ونر ہے۔ چاند چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے، مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ تو یہ ہمارا سیگمنٹ تھا، اور اس سیگمنٹ میں دوسری پوزیشن حاصل کی ہمارے پیارے بچے حسنین بھائی نے، حسنین بھائی نے، اور فرسٹ پوزیشن حاصل کیے مجتبیٰ بھائی نے۔ مجتبیٰ بھائی نے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اچھا جی، بچوں کو جو ہے نا یہ اشعار وغیرہ یاد ہوتے ہیں، تو گھر میں بھی اس قسم کا ایک ماحول بنائیں جیسے یہاں پہ ایکٹیویٹی چل رہی ہے، کیا فرمائیں گے؟ ہاں جی ہاں بالکل، گھر میں بھی جو ہے وہ اسی قسم کا ماحول ہونا چاہیے، اشعار کی تکرار ہونی چاہیے۔ جیسے ہم بھی بعض کا سفر کرتے ہیں تو یہ بچوں کے ساتھ جو ہے نعتیہ اشعار کی تکرار کرتے ہیں۔ زبردست ہونا چاہیے۔ کیوں سے کرتے ہیں نا ہم؟ اشعار کی تکرار۔ چلے میں ایک شعر پڑھتا ہوں، آپ نے اس کو جو اشعار کی تکرار ہم کس طرح کرتے ہیں۔ اچھا جی۔ اللہ اس سے پہلے ایما پہ موت دے دے، نقصان میرے سبب سے ہو سنت نبی کا۔ الف یا 5 4 3۔ ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا۔ اچھا اس انداز سے ہوتی ہے، ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، 4 یاران نبی، جنتی جنتی، والدین نبی، جنتی جنتی، فاطمہ اور علی، جنتی جنتی، ہے حسن حسین بھی، جنتی جنتی اور ابو سفیان بھی۔ جنتی جنتی۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ایک اور سیگمنٹ شامل کرتے ہیں، ایک ہمارے بچے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپ کو بیان سنائیں گے، جس کا نام ہے عید کا پیغام۔ عید ہماری پیاری پیاری پیاری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج عید کا دن ہے، بہت خوشیوں بھرا اور بہت ہی برکتوں والا دن ہے، لیکن یاد رکھیے عید صرف کپڑوں، مٹھائیوں اور تحفوں کا نام نہیں، عید صرف ہنسنے، کھیلنے اور مزے کرنے کا دن نہیں، بلکہ عید دلوں کو صاف کرنے کا دن ہے، محبتیں بانٹنے اور رشتے جوڑنے کا دن ہے۔ اگر کسی سے ناراضگی ہے تو آج اسے منا لیں، اگر کسی نے دل دکھایا ہے تو اسے دل سے معاف کر دیں، اگر کسی کا دل ہم سے ٹوٹ گیا ہے تو آج جھک کر اس سے معافی مانگ لیں۔ عید کا اصل مزہ تو تب ہے جو ہم سے ناراض ہوں ہم انہیں گلے لگا لیں، جو ہم سے دور ہوں ہم انہیں اپنے قریب کر لیں۔ عید کا اصل پیغام بھی یہی ہے کہ جو رشتے ٹوٹ گئے ہیں انہیں جوڑیں، جو ناراض ہیں انہیں منا لیں، جو دور ہیں انہیں قریب کر لیں، جو غمگین ہیں ان کے چہروں پر خوشی لائیں۔ یہی ہے دلوں کی عید۔ تو بچوں اس بار صرف کپڑوں کی عید نہ منائیں بلکہ دلوں کی عید منائیں۔
محبت پھیلائیں، رشتے جوڑیں، تبھی تو ہمارا عید کا دن واقعی عید کہلائے گا۔ اور پیارے بچوں، عید کی سب سے بڑی خوشی یہ ہے کہ ہم اللہ پاک کو راضی کریں، اور اللہ پاک تب راضی ہوگا جب ہم اس کے بندوں کو خوش کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ایک اور سیگمنٹ شامل کرنے لگے ہیں جس کا نام ہے 3 اشاروں میں۔ عید ہماری پیاری پیاری پیاری۔ یہ کیا لکھا ہے پیارے بچوں؟ 1 3 4 5 6۔ زبردست۔ یہ کیا لکھا ہے؟ یہ کیا ہے؟ 3 2 1۔ زبردست زبردست۔ ہر بچے کی توجہ تقریباً ادھر ہی ہے۔ اچھا پیارے بچوں، یہ آپ کو دکھ رہے ہیں، یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ 3 کے ساتھ ہیں 3 اشارے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہ کیا لکھا ہے؟ 5، تو 5 کے ساتھ بھی ہیں 3 اشارے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور آپ کو 3 اشارے دیے جائیں گے ہر بات کے لیے، تو کوئی شخصیت بھی ہو سکتی ہے، کوئی جگہ بھی ہو سکتی ہے، کوئی مقام بھی ہو سکتا ہے، تو آپ نے وہ پہچاننا ہے۔ اگر آپ پہلے اشارے میں پہچان گئے تو اچھی بات ہے، زبردست والی بات ہے، دوسرے میں پہچانے تو اچھی بات ہے، اور اگر تیسرے میں پہچانے تو ٹھیک ہے۔ تو کون کون سے بچے اس میں حصہ لیں گے؟ سب سے پہلے آ رہے ہیں یہ آ رہے بچے۔ اچھا جی، جانشین امیر سنت، یہ کسی بھی ایک نمبر کا انتخاب کریں گے، پھر 3 اشارے آپ نے دینے، ٹھیک ہے۔ کسی بھی ایک نمبر کا انتخاب کریں، ڈیسائیڈ کریں۔ 1 2 3 4 5 6، کوئی سا بھی ایک نمبر۔ 2۔ جانشین امیر سنت آپ کو پہلا اشارہ دینے لگے، اور کوئی بچہ بتائے گا نہیں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھتے ہیں یہ کیا جواب دیتے ہیں۔ پہلا اشارہ، انسان کے اچھے اور برے اعمال لکھتے ہیں۔ کرامن کاتبین۔ جواب درست ہے، پہلے میں ہی پہنچ گئے۔ ماشاءاللہ۔ دوسرا اشارہ کیا تھا؟ دوسرا اشارہ تھا ہر انسان کے ساتھ ہوتے ہیں کرامن کاتبین۔ اور تیسرا اشارہ؟ مشہور 2 فرشتے ہیں۔ جی میرے بچے، جواب درست ہے۔ شاباش شاباش شاباش۔ باری آ رہی ہے بچیوں سے، لے لیتے بچیوں سے۔ مسکراہٹ ہے بچوں میں، کیا گدگداہٹ ہے۔ یمنا نمبر بتائیے۔ 3 1 2 3۔ اچھا تینوں اشارے آپ پڑھ دیں، دیکھتے ہیں اینڈ میں کیا جواب دیتی ہیں۔ تینوں اشارے پڑھ دیں۔ ایک مشہور پہاڑ جہاں اسلام کی مشہور جنگ لڑی گئی۔ دیکھو مل جل کے کھیلے، بانٹے محبت۔ دوسرا اشارہ؟ اللہ کریم کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پہاڑ کے لیے فرمایا، ہم کو اس سے محبت ہے اور اس کو ہم سے محبت ہے۔ سبحان اللہ۔ تیسرا اشارہ؟ اس پہاڑ کا ذکر حدیث میں بھی ہے۔ جی آیا میرے بچے؟ پہاڑ ہے، یہ پہاڑ کا نام ہے، مدینے پاک میں ہے۔ پہاڑ شریف۔ کسی اور ان کو لیں، چھوٹی علی پہاڑ کا نام؟ ساجد بھائی؟ شریف۔ احد شریف۔ جواب ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ایک اور اشارہ، ہاتھ کھڑا رکھنا ہے جن کی باری ہے، ان کو نمبر ڈیسائیڈ کریں۔ نمبر 5 نمبر۔ چلیں جی، 3 اشارے آپ کو دیے جا رہے ہیں، 3 اشارے۔ پہلا اشارہ، دوسرا اشارہ، پھر تیسرا اشارہ۔ مسلمانوں کی ایک فیمس شخصیت ہیں جن کو فالو کیا جاتا ہے۔ ماشاء اللہ۔ دوسرا اشارہ بھی دے دیں۔ وہ امیر سنت کے آئیڈیل بھی ہیں۔ سبحان اللہ۔ ان کے قرآن پاک کے ترجمے کا نام کنز الایمان ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ جواب درست ہے۔ چلیں جی، ایک اور ہم لے لیتے ہیں۔ خوشیاں ہیں مسکراہٹ ہے بچوں میں، فاریہ، چلو فاریہ کھڑی ہو جائیے۔ چلیں نمبر بتائیے۔ 6 نمبر۔ چلیں جی، 3 اشارے میری بچی آپ کو دیے جائیں گے، آپ نے غور سے سننا ہے۔ پہلا اشارہ، ایک ایسی جگہ ہے جس کو زمین ہے نا، اتنی بڑی جو زمین ہے پوری، اس کی چھت کہا گیا ہے۔ نہیں پہنچی۔ دوسرا اشارہ، وضو کے بعد اس طرف دیکھ کر دوسرا کلمہ پڑھتے ہیں۔ تیسرا اشارہ، اس جگہ میں سورج ہوتا ہے۔ آسمان۔ جواب درست ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اس طرح ہمارا یہ سیگمنٹ جو ہو گیا پورا کمپلیٹ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جانشین میں بچوں کو دعاؤں سے نواز دیں، جو بچے گھروں پہ بیٹھے ہوئے ان کے لیے بھی دعا فرما دیں۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد ما هو اہلہ۔ اے اللہ کریم ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرما۔ اے اللہ کریم ہمیں نیک بنا دے۔ اے اللہ کریم ہمیں پرہیزگار بنا دے۔ اے اللہ کریم ہمیں متقی بنا دے۔ اللہم آمین۔ اے اللہ کریم ہمیں قرآن شریف کی تلاوت کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ کریم ہمیں خوب سے خوب درود و سلام پڑھنے والا بنا دے۔ اے اللہ کریم ہمیں نعتیں پڑھنے والا بنا دے۔ اے اللہ کریم ہم گانے باجوں کے بجائے تیرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی نعتیں پڑھیں۔ اے اللہ کریم ہمیں اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنا دے۔ اے اللہ کریم ہمارے امی ابو جو بھی ہمیں بات کہیں، جو بھی حکم کہیں، ہم ان کی بات پر فوری عمل کریں۔ اے اللہ کریم ہم بچوں کو آپس میں لڑنے جھگڑنے سے بچا، ایک دوسرے کو دھکا دینے سے بچا۔ اے اللہ کریم ہمیں جھوٹ بولنے سے بچا، ہمیں بار بار شکایتیں کرنے سے بچا، ہمیں چغلیاں کرنے سے بچا۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تمام بچوں کو اور جو دیکھنے والے ہیں سب کو عید مبارک ہو۔ اب انشاءاللہ تعالیٰ جانشین امیر السنت آپ بچوں کو عیدی بھی دیں گے۔ عید مبارک، عید 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 الحمدللہ عید عید خوشیاں ہیں مسکراہٹ ہے، بچوں میں کیا گدگداہٹ ہے، خوشیاں ہیں مسکراہٹ ہے، بچوں میں کیا گدگداہٹ ہے، جھگڑا نہ ہو دیکھو مل جل کے کھیلے، جھگڑا نہ ہو دیکھو مل جل کے کھیلے، بانٹیں محبت اور عید لے لیں، عید لے لیں، عید 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 مبارک۔ بچوں کی عید خلیفہ امیر اہل سنت کے ساتھ، بچوں کا مدنی چینل آ گیا۔